السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے دن میں نے قرآن مجید کے اس مقام کو آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور آج پھر میں آپ کے سامنے اسی مقام کو دوبارہ تلاوت کر رہا ہوں۔ میں نے اس وقت بھی آپ کو اس کا مطلب بتایا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح سے ادا کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ جنتی جنت میں بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے نمازیں پڑھی تھی تو ہم جنت ڈیزرو کرتے تھے، ہم نے روزے رکھے تھے تو جنت ہمارا حق تھا، ہم نے نیک اعمال کیے تھے تو جنت بنتی ہماری تھی۔ یہ نہیں کہیں گے وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم یہاں پر آج موجود ہیں۔ اس کے فضل اس کے کرم کے بغیر ہم یہاں کبھی بھی نہ پہنچ پاتے۔ تو میں نے اس دن ان الفاظ کے ساتھ آپ کو ویلکم بھی کہا تھا اور مبارکباد بھی دی تھی کہ آپ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں جو یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اتنی بڑی آبادی میں سے آپ چند لوگ، گنتی کے لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں، تو اپنے آپ کو کبھی معمولی مت سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہاں پر پہنچایا۔ اور آج میں پھر وہی الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ ہم نے لسان القرآن کورس کی ایک منزل طے کر لی ہے۔ اسم الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا، جملہ اسمیہ ہم نے مکمل کر لیا، حرف ہم نے بیچ بیچ میں پڑھ لیا ہے، مزید پڑھیں گے کیونکہ میں نے آپ کے سامنے جو لسان القرآن کورس کا سلیبس رکھا تھا وہ 5 چیزوں پر مشتمل تھا: اسم، فعل، حرف، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ یہ 5 چیزیں ہم نے صرف پڑھنی تھی اس کورس میں، جن میں سے اسم کو ہم نے مکمل کر لیا، جملہ اسمیہ ہم نے مکمل کر لیا، حرف کو ہم نے آدھا پڑھا کیونکہ وہ فعل کے ساتھ بھی آئے گا۔ اب صرف 2 چیزیں رہ گئی ہیں ہماری، فعل اور جملہ فعلیہ۔ تو یہ 3 ہفتوں پر مشتمل سفر ہمارا اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے مکمل کروا دیا۔ تو اس میں ہم ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کا پورے شعور کے ساتھ شکریہ ادا کریں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ تو ظفر صاحب، اگر آپ اس دن آنکھ کی وجہ سے نہ آتے یہاں تو پھر دوبارہ نہ آتے شاید۔ تو اللہ کا کرم ہے جی، اللہ کا شکر ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم فعل کا آغاز کرنے لگے ہیں جی۔ تو پوری توجہ آپ کی چاہیے ہوگی، آپ کا شوق و ذوق اسی طرح برقرار رہے گا تو انشاءاللہ فعل بھی آپ کے لیے کھل جائے گا۔ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ فعل سب سے آسان ہے، فعل بہت آسان ہے، لیکن فعل میں فعل بھی بہت ہوتے ہیں، تو پوری توجہ آپ کی چاہیے ہوگی۔ تو اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ فعل،
فعل ہم جیسے ہی شروع کریں گے ہمارا جملہ فعلیہ بھی بن جائے گا جی. یہ فعل کا کمال ہے کہ فعل پڑھتے ہی جملہ فعلیہ بن جاتا ہے. جبکہ ہم نے اسم شروع کیا تھا تو جملہ اسمیہ کہاں جا کے بنایا تھا؟ پہلے اسم کے معنی سمجھے، پھر اس کو جنس، عدد، وسعت، اعراب، سی این جیز کر کے اچھی طرح سے ٹیسٹ وسٹ کیا، اسے مذکر مؤنث میں پھنسے رہے، واحد مثنیٰ جمع، معرفہ نکرہ، مرفوع منصوب مجرور، پھر جا کے کہیں کچھ فعل اسم سمجھ آیا تو پھر ہم نے جملہ اسمیہ بنایا. ٹھیک ہے، لیکن آج فعل شروع ہوتے ہی ہمارا جملہ فعلیہ بن جائے گا. کلیئر؟ اب ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ اسم ختم نہیں ہو گیا. کہیں آپ سمجھیں جی اسم ختم، ماشاءاللہ اب کوئی مرکب اضافی، توصیفی، اشاری، جاری کی بات نہیں ہوگی، مرفوع منصوب مجرور نہیں ہوں گے، مذکر مؤنث واحد مثنیٰ جمع نہیں ہوں گے، سب ہوں گے، لیکن اب وہ آپ کو اتنے آ چکے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی جی. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو فعل ہم شروع کرنے لگے ہیں جی. سب سے پہلے فعل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ عربی زبان میں فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں کام کا مفہوم ہو اور ساتھ زمانہ بھی موجود ہو. ایسا کلمہ جس میں کام کا مفہوم زمانے کے ساتھ پایا جائے، ایسا کلمہ جس میں کام کا مفہوم ہو اور ساتھ زمانہ بھی ہو. جبکہ اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ صرف کام کا مفہوم تھا، زمانہ نہیں تھا. انفاق، خرچ کرنا، وہ خرچ کرنا کس زمانے میں ہوا ہمیں نہیں پتہ چلا تھا. مارنا کام کا نام تھا لیکن زمانے کا نہیں پتہ چل رہا تھا، تو اس لیے ہم نے اس کو مارنا، خرچ کرنا، آنا، جانا، بیٹھنا، کھڑے ہونا، یہ سارے اسم کنسیڈر کیے تھے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو سب سے پہلے فعل کی ڈیفینیشن کلیئر ہونی چاہیے کہ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کام کا مفہوم زمانے کے ساتھ پایا جائے. زمانے کتنے ہوتے ہیں جی؟ 3. ٹیچر ذاکر صاحب بچوں کو زمانے سکھا رہی تھی، کہہ رہی تھی جی زمانے 3 ہوتے ہیں. مثلا میں تمہیں مثال دیتی ہوں جملوں میں کہ میں خوبصورت تھی، میں خوبصورت ہوں اور میں خوبصورت رہوں گی. 3 زمانے. اور پھر اس نے بچوں سے کہا کہ بچوں اب آپ بھی کوئی جملہ بناؤ، کوئی جملے بناؤ ایسے. بچے آپ کو پتہ ہے بچے من کے سچے ہوتے ہیں، تو بچوں کی طرف سے ایک جملہ آیا کہ ٹیچر یہ آپ کا وہم تھا، وہم ہے اور وہم ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو بہرحال رزلٹ نکلا کہ زمانے کتنے ہوتے ہیں جی؟ 3. ماضی، حال اور مستقبل. 3 زمانے ہوتے ہیں. اردو اور انگریزی میں 3 زمانوں کے اعتبار سے فعل کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اردو اور انگریزی کی بات بتا رہا ہوں. اردو میں زمانے 3 تو فعل بھی 3، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. انگریزی میں زمانے کو ٹینس کہتے ہیں، لہٰذا انگریزی میں بھی ٹینس کی 3 اقسام ہیں: پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس. زمانے عربی میں بھی 3 ہی ہیں، لیکن عربی میں زمانے کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں جی. تو پہلا ڈفرنس عربی زبان کا اردو اور انگریزی کی زبان کے حوالے سے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ اردو اور انگریزی میں تو 3 قسمیں ہیں فعل کی زمانے کے اعتبار سے، لیکن عربی میں زمانے کے اعتبار سے فعل کی
دو قسمیں ہیں. پہلا ہے جی فعل ماضی. فعل ماضی جس میں زمانہ ماضی کو عرب کور کرتا ہے. اور فعل کی دوسری قسم ہے جی فعل مضارع. جس میں وہ زمانہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلا فرق آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ اردو اور انگریزی میں تو تین زمانوں کے اعتبار سے فعل بھی تین طرح کا ہے، لیکن عربی زبان میں تین زمانوں کے اعتبار سے فعل دو طرح کا ہے، ماضی اور مضارع. اصل میں عرب کہتا ہے جی یا ماضی ہوتا ہے یا مستقبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے حال کوئی نہیں ہے. حال ہے کوئی چیز اکثر؟ حال ہے کوئی؟ حال ہے کوئی؟ حال ہے ہمارا؟ برا حال ہے نا. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ حال تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اس لیے الگ سے فعل بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو جو لوگ اپنا ماضی یاد رکھتے ہیں نا وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں. تو ہم فعل ماضی سے سٹارٹ لیں گے جی، اور آج انشاءاللہ تعالی آپ کو فعل ماضی آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. مجھے یاد ہے جب ہم 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھتے تھے تو ہماری اردو کا ایک پرچہ ہوا کرتا تھا. اس میں ایک سوال آتا تھا جی جانا مصدر سے فعل ماضی کی گردان لکھے. جانا مصدر سے فعل ماضی کی گردان لکھیں. تین لفظ ہوتے تھے کہ جی جانا، اور اس کے آگے لکھا ہوتا تھا مصدر، اور پھر آگے لکھا ہوتا تھا گردان. ہمیں صرف جانا سمجھ آتا تھا، نہ آگے مصدر کا پتہ تھا کچھ، اور گردان سے تو ویسے ہی بھاگتے تھے سارے، لہذا کبھی یہ سوال نہیں کیا اور 10 نمبر خام خواہ کے ضائع کر کے آتے تھے. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ اردو میں بھی گردان کریں گے، انگریزی میں بھی گردان کر سکتے ہیں آپ، اور عربی میں تو گردان ایشو ہے ہی نہیں کوئی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہو. تو جب میں نے عربی پڑھی تو پھر مجھے پتا چلا کہ گردان ہے کیا، اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہم نے اتنے نمبر 10 نمبر ہر پرچے میں ضائع کر دیے. تو میں آپ کے سامنے جی اردو میں گردان کر رہا ہوں جانا مصدر سے. مصدر کہتے ہیں جی کام کے نام کو. یہ جانا کام کا نام ہے نا، کام کا نام. ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ مصدر کام کے نام کو کہتے ہیں، بس وہ کہتے تھے مصدر ہے جی. صحیح. تو جانا ایک کام کا نام ہے، اور کام کا نام مصدر کہلاتا ہے. اب مصدر حل ہو گیا، اب رہ گئی گردان. گردان اصل میں نا ریپیٹیشن ہوتی ہے. ریپیٹیشن ہے، اس فعل کو آپ بار بار دہراتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ جو کام ہے اس کو آپ بار بار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کر رہا ہوتا ہے. یہ گردان ہوتی ہے جی. تو میں آپ کے سامنے گردان کر رہا ہوں، ذرا سنیے گا غور سے. جانا مصدر سے میں ماضی میں گردان کر رہا ہوں. ماضی میں وہ گیا، وہ ایک مذکر گیا. اردو میں مثنیٰ تو ہوتا نہیں، لہذا ہم کہیں گے وہ سب مذکر گئے. وہ گیا، وہ گئے، وہ گئی، وہ گئی. تو گیا، تم گئے، تو گئی، تم گئی.
میں گیا ہم گئے، میں گئی ہم گئیں، یہ گردان تھی جی. افسوس ہوتا ہے نا 10 نمبر ضائع. وہ گیا وہ گئے، وہ گئی وہ گئیں، تو گیا تم گئے، تو گئی تم گئیں، میں گیا ہم گئے، میں گئی ہم گئیں. تو گردان کیا تھی؟ گردان جانے کی رٹ تھی. جانے کی رٹ لگائی ہے، یعنی جانے کو بار بار دہرایا گیا ماضی میں. کبھی وہ جا رہا ہے، وہ جا رہے ہیں، وہ جاری ہے، وہ جا رہی ہیں، تو جا رہا ہے، تم جا رہے ہو، تو جا رہی ہے، تم جا رہی ہیں، میں جا رہا ہوں، ہم جا رہے ہیں، اور میں جا رہی ہوں، ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب کو بھیجنا ہے آپ نے، کوئی رہ نہ جائے اردو میں. صحیح ہے. جب سب چلے گئے تو آپ کی گردان صحیح ہوگی. وہ گیا وہ گئے، وہ گئی وہ گئیں، تو گیا تم گئے، تو گئی تم گئیں، میں گیا ہم گئے، میں گئی ہم گئیں، یہ گردان تھی جی. جی اب میں آپ سے کہتا ہوں جی آنا مصدر سے گردان کریں. وہ آیا وہ آئے، سب نے آنا ہے. ٹھیک ہے، وہ آئی وہ آئیں، تو آیا تم آئے، تو آئی تم آئیں، میں آیا ہم آئے، میں آئی ہم آئیں. لو جی. بیٹھنا مصدر سے گردان، سب نے بیٹھنا ہے. وہ بیٹھا، ایک منٹ، میں نے کہا کہ عربی میں ادب و احترام بھول جائیں. آپ نے تو بیٹھا تم بیٹھے، صحیح ہے. بعض اوقات ہم مذکر مؤنث کا فرق نہیں کرتے اردو زبان میں گردان کرتے ہوئے. مثلا مارنا مصدر سے گردان کرنی ہے، سب نے مارنا ہے. جی اس نے مارا، انہوں نے مارا. اب وہ ایک ہی بات ہے نا، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں جی اس نے مارا، انہوں نے مارا، تو نے مارا، تم نے مارا، میں نے مارا، ہم نے. بعض فعل ایسے ہوتے ہیں جہاں پر مذکر مؤنث کا فرق نہیں کیا جاتا، اور ایسے فعلوں میں اکثر آپ نے کے ساتھ جملے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. لکھنا مصدر سے گردان کرے. اس نے لکھا، انہوں نے لکھا، تو نے لکھا، تم نے لکھا، میں نے لکھا، ہم نے لکھا. لے جیے گردان تھی. عربی میں گردان کیا ہوگی؟ عربی میں صرف ان جملوں میں مثنیٰ کا فرق ہو جائے گا. وہ گیا وہ دو گئے، وہ سب گئے. وہ گئی وہ دو گئیں، وہ سب گئیں. تو گیا تم دونوں گئے، تم سب گئے. تو گئی تم دونوں گئیں، تم سب گئیں. میں گیا ہم گئے. دو کو ویسے ہی متکلم میں تو لیتا ہی نہیں عرب. میں گئی ہم گئی. تو عربی میں گردان کے کتنے جملے بنیں گے؟ 14. ماشاءاللہ. کیونکہ جتنے ضمائر اتنے جملے، جتنے ضمائر اتنے جملے، اور یہ سارے کے سارے جملہ فعلیہ ہوں گے. 14 کے 14 جملہ فعلیہ ہوں گے. کلیئر ہو گیا جی؟ صحیح ہے. تو گردان کا کیا مطلب ہے؟ گردان کا مطلب ہے کہ آپ نے اس زبان میں جس میں گردان کر رہے ہیں تمام پروناؤنس کو یوز کرنا ہے، تمام ضمیروں کو استعمال کرنا ہے. صحیح ہے. تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن، مذکر مؤنث، واحد مثنی جمع، ان سب کو آپ نے فعل کے ساتھ استعمال کر کے جملے بنانے کے گردان ہے جی. کلیئر جی؟ صحیح ہے. تو اب میں آپ کے سامنے 14 خانے ڈرا کرنے لگا ہوں. آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو کتاب میں بنی ہوئی ہے گردان. اگر نہیں ہے تو پکچر آپ کو گروپ پہ شیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. آپ نے پورا بس فوکس سمجھنا ہے، فوکس کرنا ہے. ایک گردان سیکھنی ہے آپ نے، صرف ایک گردان ماضی کی. ایک گردان، ایک گردان آپ کو آ گئی، اس کے بعد آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں گردانے بنا سکتے ہیں. صرف ایک گردان آپ نے سیکھنی ہے، صرف کہ وہ گردان بنی کیسے ہے.
اس کا سارا سٹرکچر سیکھ جائیں آپ، ایک مرتبہ مکان بنانا سیکھ جائیں، ٹھیک ہے نا، کہ مکان بنتا کیسے ہے، پھر آپ بلڈر بن جاتے ہیں، ایسے ہی نا، صحیح. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک گردان آپ نے سیکھنی ہے. پھر تو میں کھانے بناتا ہوں جی آپ کے لیے، آپ تسلی سے دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں. سب سے پہلے تھرڈ پرسن ہوگا جی، اس میں ہمارے پاس مذکر بھی ہوگا، مؤنث بھی ہوگا، اس میں واحد بھی ہوگا ہمارے پاس، مثنی بھی ہوگا، اور جمع بھی ہوگا. میں تھوڑا سا موو کر دوں جی فعل کو ذرا. جمع، چھ جملے آپ کے تھرڈ پرسن کے بن جائیں گے. واحد مثنی جمع، واحد مثنی جمع مذکر مؤنث، ٹھیک ہے. سیکنڈ پرسن میں 6 جملے آپ کے بن جائیں گے، مذکر مؤنث میں واحد مثنی جمع. اور فرسٹ پرسن میں 2 جملے آپ کے بنیں گے، کیونکہ عربی زبان میں مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی ضمیر جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. اوکے جی. لیکن یہ 14 جملے ہیں، 14 خانے ہیں، 14 جملے ہم بنائیں گے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. یعنی یہ پہلا جملہ بنے گا جی، وہ گیا وہ دونوں گئے وہ سب گئے، وہ گئی وہ دونوں گئیں وہ سب گئیں، تو گیا تم دونوں گئے تم سب گئے، تو گئی تم دونوں گئیں تم سب گئیں، میں گیا میں گئی، ہم گئے ہم گئی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ گئی یا گیا، یہ تو ایک کام بتا رہا ہے کہ کام ہوا کیا ہے، جانے کا کام ہوا ہے. ہم نے جملے بنائے ہیں آئے والے بھی، وہ آیا، صحیح ہے. تو دیکھیں ہر کام کے لیے نا، ہر کام کے لیے کچھ حروف آپ استعمال کرتے ہیں. مثلا یہ جو کام پہلا ہم نے کیا جانے والا، اس کے لیے آپ نے گاف یہ اور الف استعمال کیا ہے، تبھی گیا بنایا نا، گاف یہ الف، صحیح ہے نا. آنے والے کام کے لیے کیا استعمال کیا آپ نے؟ الف مدہ یا اور الف. جی میں آیا کی بات کر رہا ہوں. غلطی فوراً پکڑتے ہیں، غلطی ہو سی استاد سے. جی بیٹھنا، اس کے لیے ماضی میں میں نے لفظ استعمال کیے بے، یہ، ٹھے اور الف، بیٹھا، صحیح ہے نا. ہنسنا کے لیے ہے، نون، سین اور الف. یہی آپ انگریزی کی طرف آ جائیں تو وینٹ آپ نے WENT یوز کیا. کیم CAME یوز کیا، ٹھیک ہے. سیٹ SAT یوز کیا. لافڈ LAUGHED یوز کیا. تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، اردو میں آپ نے جب گردان کی، انگریزی میں گردان کی، تو وہ جو لیٹرز یوز کیے نا، ان کی کوئی ایک تعداد نہیں تھی. کسی فعل میں 3 تھے لیٹرز، کسی میں 5 تھے، کسی میں 4 تھے، کسی میں 2 تھے، ٹھیک ہے. لیکن عربی کی بیوٹی یہ ہے
کہ عربی میں 99.99% فعل جو ہے نا، 99.99% فعل ان کے 3 لیٹرز ہی ہوتے ہیں جی، بیسک ان کے بنیادی طور پر 3 لیٹرز ہوتے ہیں. ان 3 لیٹرز کو حروف مادہ کہتے ہیں جی. ان 3 لیٹرز کو کیا کہتے ہیں جی؟ حروف مادہ، یعنی روٹ لیٹرز. روٹ لیٹرز. اور اگر آپ عربی کی ڈکشنری کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر فعل کے روٹ لیٹرز پتہ ہونے چاہیے. ہر فعل کے روٹ لیٹرز جو ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے، یعنی جو بھی کام ہے اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں. صحیح ہے؟ وہ تو ہم دیکھیں گے جی. جانا کے لیے عرب روٹ لیٹرز کیا یوز کرتا ہے، آنا کے لیے کیا یوز کرتا ہے، بیٹھنا کے لیے کیا یوز کرتا ہے، کھڑے ہونے کے لیے کیا یوز کرتا ہے، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے ہم ذرا فعل لفظ پر غور کرتے ہیں. فعل کے کتنے لیٹرز ہیں؟ 3. فعل کے 3 لیٹرز ہی ہیں. ٹھیک ہے؟ فا، عین اور لام. تو اسے ہی بیس بنا کے نا ہم ماضی کی گردان سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فعل فا، عین، لام سے عرب پہلا جملہ کیسے بناتا ہے، دوسرا کیسے بناتا ہے، تیسرا کیسے بناتا ہے، چوتھا کیسے بناتا ہے، 14واں کیسے بناتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ تو شروع کرتے ہیں جی. فعل کو بیس بنا کر ہمارے پاس ہر کام کے لیے کتنے لیٹرز ہوں گے؟ 3. وہ 3 لیٹرز ہم یہاں لکھ لیں گے. صحیح ہے؟ 3 لیٹرز ہم یہاں لکھ لیں گے. اوکے. اب عربی زبان میں کوئی بھی لفظ بغیر حرکتوں کے یا علامتوں کے مکمل نہیں ہوتا. تو اب آپ نے اس پہ علامتیں جو ڈالنی ہیں وہ آپ کو فکس بتا رہا ہوں میں، جو آپ نے ڈالنی ہے. میں آپ کو آگے صرف 3 لیٹرز دوں گا، وہ پہلے خانے میں آپ رکھیں گے، اس پہ علامتیں ڈالیں گے اور گردان شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو جو ماضی میں پہلا لفظ عرب بناتا ہے نا، اس میں آخری حرف پہ تو فکسڈ ہے کہ زبر ہی ہوتا ہے جی. فکسڈ. فا، عین، لام جو 3 لیٹرز ہوں گے ان میں آخری حرف پہ کون سی حرکت ہوگی؟ زبر. پکی. زبر پکی. اوکے جی. ایکٹیو وائس سے سٹارٹ ہوگا ہمارا. ایکٹیو وائس، کیونکہ آگے پیسیو وائس بھی ہوتا ہے. ایکٹیو وائس سے ہم سٹارٹ کریں گے. تو ایکٹیو وائس میں عرب جو ہے وہ پہلے لیٹر پہ بھی زبر ڈالتا ہے. تو 2 لیٹرز کی حرکتیں پوری ہو گئی. صحیح ہے؟ اب یہ جو درمیان والا لیٹر ہے نا، یہ عرب نے اس کی حرکت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. اس کی حرکت اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. 2 تو آپ کو بتا دی اس نے، یہ تو فکسڈ ہے. 3 لیٹرز لکھیں. 3 لیٹرز لکھیں، آخری پہ زبر ڈال دیں، پہلے پہ بھی ایکٹیو وائس میں زبر ڈال دیں. اوکے. اب جو درمیان والا لیٹر ہے نا، اس کی حرکت آپ نے عرب سے پوچھنی ہے. تو عرب سے پوچھنے کے لیے ظاہر عرب کے پاس جائیں گے نہیں آپ، فی الحال تو میں ادھر ہوں، میں بتا دوں گا آپ کو. جب میں چلا جاؤں گا تو آپ کو ڈکشنری بتا دے گی. تو درمیان والے حرف کی حرکت ویری کر سکتی ہے. ویری کر سکتی ہے. کسی فعل میں عرب درمیان والے حرف پہ زبر بولے گا، کسی فعل میں عرب درمیان والے حرف پر زیر بولے گا، کسی حرف پر عرب درمیان والے حرف میں پیش بولے گا. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں اردو والے. کیسے ذاکر صاحب دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک فعل لکھ رہا ہوں، فعل ماضی. کہا، کہا، لکھا، سنا.
ٹھیک ہے, میں نے پہلے لیٹر پہ کیا ڈالا ہے, زبر, یہاں پہلے لیٹر پہ, یہاں پہلے لیٹر پہ ڈالا ہے نا. کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں نا. اگر کوئی ہمارے سے اردو سیکھ رہا ہو اور وہ کہے جی آپ نے یہاں پر زبر کیوں ڈالی, یہاں پہ زیر کیوں ڈالی, یہاں پر پیش کیوں ڈالی, کیا جواب دیں گے؟ جی ہاں جی, جواب ایسا ہونا چاہیے کہ دوبارہ وہ سوال نہ کرے. صحیح ہے, ایڈا ادب کرو گے نا پھر نہیں جی, نہیں, اسے آپ نے صرف ایک جواب دینا ہے, اردو سیکھنی کہ نہیں سیکھنی. صحیح ہے, سیکھنی ہے تو چپ کر کے بیٹھو, میں جو ڈالتا ہوں دیکھتے رہو. صحیح ہے نا, نہیں سیکھنی تو جاؤ. اب ہم پہلے حرف کی حرکت بدل رہے ہیں, کبھی زبر کبھی زیر کبھی پیش. عرب کیا کرتا ہے, درمیان والے حرف کی حرکت تبدیل کرتا ہے. تو آپ عرب سے پوچھیں گے کیوں؟ نہیں پوچھیں گے نا, پوچھیں گے زبر صاحب؟ نہیں, پوچھو صحیح تسی. ٹھیک ہے, تو عرب جو ہے وہ درمیان والے حرف پہ کبھی زبر ڈالے گا, کئی فعل ایسے ہوں گے جن کے درمیان والے حرف پہ وہ زبر ڈالے گا, کئی فعل ایسے ہوں گے جن کے درمیان والے حرف پہ وہ زیر ڈالے گا, کئی فعل ایسے ہوں گے جن کے درمیان والے حرف پہ زبر ڈالے گا. تو سٹارٹ ہم زبر سے کرتے ہیں, 3 حرکتیں ہیں, زبر زیر اور پیش. تو سٹارٹ ہو رہا ہے جی زبر کے ساتھ. تو پہلا جملہ جو بنے گا نا وہ 3 لیٹرز کو لے کے, اگر درمیان والے حرف پہ وہ زبر بولتا ہے تو آپ کا جملہ بن جائے گا فعل, اور اس کا ترجمہ اس فعل کے حساب سے کیا جائے گا. اگر جانا ہوگا تو ہم کہیں گے جی وہ ایک مذکر گیا. اگر یہاں پر فا عین لام کی جگہ پر ہم آنے والے لیٹرز یوز کریں گے تو کہیں گے وہ ایک مذکر آیا. اگر فا عین لام کی جگہ پہ بیٹھنا والے لیٹرز ہوں گے تو ہم کہیں گے وہ ایک مذکر بیٹھا. اگر فا عین لام کی جگہ پہ کھڑا ہونے والے لیٹرز ہوں گے تو ہم کہیں گے وہ ایک مذکر کھڑا ہوا. اگر فا عین لام کی جگہ پر ہنسنا والے لیٹرز ہوں گے تو ہم کہیں گے وہ ایک مذکر ہنسا. فالو کر رہے ہیں؟ کلیئر ہو گیا نا. تو پہلا جملہ فعلیہ آپ کا بن گیا جی فعل. اس کی ڈائی تیار ہو گئی, ڈائی تیار کر رہے ہیں ہم. فعل 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 فعل, ٹھیک ہو گیا. اب ذہن میں رکھیں, اب جس کو گردان یاد ہے وہ ذرا اپنی گردان سنبھال کے بیٹھے, کیونکہ یہاں پر گردان آپ کو رٹائی نہیں جانی, یہاں گردان آپ کو سکھائی جانی ہے کہ گردان بنتی کیسے ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ذرا قابو رکھیں اپنے آپ پہ اور سمجھیں کہ جب ایک جملہ پہلا بتا لیا آپ نے, بچے کہتے ہیں نا جی پہلا لفظ بتا دیں بس ہمیں, پہلا, آپ پہلا بتاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو بس آپ نے پہلا بنانا ہے, ایک دفعہ پہلا پوچھنا ہے, اس کے بعد آپ نے شروع ہو جانا ہے. لیکن شروع کیسے ہونا ہے وہ اب بتانے لگا ہوں. تو پہلا جب بن گیا تو اب دوسرا بنانا ہے, یعنی ہم وہ بنانا چاہتے ہیں ان 2 مذکر نے جو بھی کیا. صحیح ہے, وہ والا جملہ بنانا چاہتے ہیں. تو اسی لفظ کو ہم کاپی کریں گے جی, کاپی کیا, اور 2 کے لیے, 2 کو شو کرنے کے لیے ہم ایک الف لگا دیں گے جی. اب آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ 2 کیسے شو ہو رہے ہیں, کس چیز سے شو کر رہے ہیں آپ. 2 مذکر کو آپ الف سے شو کر رہے ہیں. فعلا, ٹھیک ہو گیا. وہی جو پہلا لفظ ہے اس کے آگے الف لگا دیا تو اب مفہوم میں 2 کا اضافہ ہو گیا. کلیئر؟ آگے چلیں. اب ہم نے سب سے کام کروانا ہے کوئی بھی, تو ہم نے پہلے کو کاپی کرنا ہے, کاپی کیا. اب اس میں کچھ چینجز لانی ہے تاکہ وہ سب کا مفہوم پیدا ہو سکے. تو ہم نے آخری حرف پر پیش لگا کے واو ایڈ کر دینا جی ادھر.
واؤ ایڈ کر دینا ہے، یعنی یہ واؤ بتائے گا کہ جو بھی کام ہے وہ سب مذکر کر رہے ہیں. تو یہ بن گیا جی فعلو. فعلو. لکھتے وقت یہاں پہ ایک الف ایڈیشنل لگتا ہے لکھتے وقت. صحیح ہے، بولنے میں تو نہیں آیا لیکن لکھتے وقت آپ نے ایک الف بھی ڈالنا ہے. تو 3 آپ کے جملے بن گئے، فعل فعلا فعلو، فعل فعلا فعلو، فعل فعلا فعلو. اس ایک مذکر نے جو بھی کیا، ان 2 مذکر نے جو بھی کیا، ان سب مذکر نے جو بھی کیا. اوکے ہو گیا. اب ہم نے چوتھے خانے میں آنا ہے. پہلا ہی کاپی کر رہے ہیں ہم ہر جگہ. پہلا کاپی کیا اور مؤنث کو شو کرنے کے لیے تا لگا دیجیے. فعلت. فعلت. اس میں ہم گولتا لگاتے تھے اینڈ پہ مؤنث بنانے کے لیے، ایسے ہی ہے نا. اور گولتا میں نے بتایا تھا اسم کی علامت ہے، ایسے ہی ہے نا. تو فعل میں گولتا نہیں ہوتی، فعل میں گولتا نہیں ہوتی. تو فعل میں ہم نے مؤنث کو شو کرنے کے لیے لمبی تا لگا دی سکون کے ساتھ. ٹھیک ہے، فعلت بن گیا. اب آپ نے یہ فعلت کو کاپی کرنا ہے. اور 2 کے لیے مذکر میں بھی آپ نے الف لگایا تھا نا، مؤنث میں بھی الف لگا دیں. ٹھیک ہے، تا کے ساتھ الف بتائے گا کہ یہ مؤنث 2 ہیں. تا کے ساتھ الف بتائے گا مؤنث 2 ہیں، تا کے بغیر الف بتائے گا مذکر 2 ہے. اب الف سے پہلے ہمیشہ زبر حرکت ہوتی ہے اور کوئی حرکت آ ہی نہیں سکتی. تو آپ یہاں پر حرکت بھی چینج کر دیں گے، فعلتا. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا. اب یہ جو چھٹا لفظ ہے نا، یہ بڑا ہی اہم ہے، ہر گردان میں بڑا ہی اہم ہے. اس کے بعد گردان بھاگے گی، اس کے بعد گردان آپ کے قابو میں نہیں آئے گی، آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، ایسے نکلے گی گردان اگر آپ نے چھٹا لفظ صحیح بنا لیا تو. صحیح ہے. چھٹا کیسے بنانا ہے؟ پہلے کوئی کاپی کرنا ہے، کر لیا کاپی. کاپی کرنے کے بعد آخری کو کر لینا ہے ساکن. آخری کو کر لینا ہے ساکن. تو کیا بن گیا؟ فعل. فعل بنا لیا آپ نے، جب گویا آپ نے کروز سیٹ کر لیا. فعل. اب کروز جب لگ جاتا ہے تو پھر ایک ہی رہتا ہے سارے تک. تو یہ جو آپ نے فعل بنا لیا ہے نا، اس فعل کو پہلے تو پوری گردان میں کاپی کر لیں. فعل 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 فعل. اوکے جی. چھٹا بس آپ نے بنانا تھا، وہ آپ نے بنا لیا. کیسے بنایا؟ آخری کو ساکن کر کے. بن گیا نا. اب یہ خانہ ہے ہنہ والا. ہنہ والا ہے نا، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ والا. ہنہ کا نون زبر والا لگا دیں یہاں پہ. ہنہ کا نون زبر والا نہ لگا دیں تو یہ بن گیا فعلنا. یہ نون زبر نہ بتا رہا ہوگا کہ ہنہ ہے، یہ نون زبر نہ بتا رہا ہے ہنہ ہے. اوکے. اچھا اب ذرا نوٹ کریں، یہ کون ہے؟ یہ انت ہے، یہ انتم ہے، یہ انتم ہے، یہ انتی ہے، انتم ہے، یہ انتن ہے. یہی ہے نا؟ یعنی انتما انتم، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا.
انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، ان سب کا ان نکال دیں، ان سب کا ان نکال دیں تو کیا بچا؟ تا تما تم، تی تما تنا، تا تما تم، تی تما تنا، تا تما تم، تی تما تنا۔ اب باہر کوئی سنے تو پریشان ہو جائے، یہاں تو سنا تھا عربک کی کلاس ہو رہی ہے، یہاں تو تا تما تم تی تما تنا ہو رہا ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تا تما تم تی تما تنا ہو گیا ایک دفعہ، تو وہی جو ہے سب کے ساتھ لگا دے جی، تا تما تم، تی تما تنا۔ تو اس لیے آپ سے تا تما تم تی تما تنا کروایا تھا میں نے، ٹھیک ہے، اوکے جی۔ تو آپ کے 6 جملے اور بن گئے، فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتنا، فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتنا، اوکے جی۔ 12 جملے ہو گئے۔ تو ایک مذکر نے کیا، تم 2 مذکر نے کیا، تم سب نے کیا، تم ایک مؤنث نے، تم 2 مؤنث نے، تم سب مؤنث نے، جو بھی کیا، ٹھیک ہے، اللہ پوچھے گا۔ اب یہ 2 رہ گئے، اس کالم پہ ذرا نظر ڈالیں۔ فعلا اینڈ پہ کوئی تا نہیں ہے، فعلت اینڈ پہ تا ہے، فعلتا اینڈ پہ تا ہے، فعلتی اینڈ پہ تا ہے۔ اب تا والے دیکھیں، تا ساکن ہے، تا زبر والی ہے، تا زیر والی ہے، کون سی تا رہ گئی؟ وہ یہاں لگا دیں، فعل تو، فعل تو، فعل تو۔ اور یہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہاں سے شروع ہوا تھا نا سلسلہ، کروز کہاں لگا تھا؟ یہاں پہ، نون زبر نا پہ لگا تھا، تو نون زبر نا پہ اینڈ کر دیں، لیکن دونوں میں فرق کرنے کے لیے لمبا کر دیں، فعلنا، فعلنا۔ لے جی آپ کی ماضی کی گردان پوری ہو گئی۔ اب آپ کو کوئی بھی گردان بنانی آئے گی، اب آپ رٹے سے نکلیں گے۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، اوکے جی، اوکے جی، اوکے جی۔ ایک دفعہ ذرا بولیں میرے ساتھ، فعلا، فعلا، ایک مرتبہ پھر، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہوگی۔ اب دیکھیں جی، ہم آتے ہیں اپنے کام کی طرف۔ عرب جانا کے لیے جو ہے نا، جانا، اس کے لیے لیٹرز یوز کرتا ہے جی، زال، ہا اور با، لیٹرز یوز کرتا ہے زال، ہا، با۔ ان میں جو فکس حرکتیں ہیں وہ آپ نے لگا لینی ہیں، آخری پہ زبر، پہلے پہ زبر۔ اب درمیان والے حرف کی حرکت یہ عرب سے پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھنا ہے، جب تک میں ہوں ادھر، میرے بعد ڈکشنری سے پوچھنا ہے کہ درمیان میں عرب کیا بولتا ہے، تو ڈکشنری بتائے گی، میں بتاؤں گا، عرب بتائے گا کہ درمیان میں زبر بولتا ہوں۔ 3 حرکتوں میں سے ایک حرکت ہی بولے گا نا۔ تو ہمارا پہلا خانہ فل ہو گیا ذہبہ۔ ذہبہ کا مطلب ہے وہ ایک مذکر گیا، وہ ایک مذکر گیا جی۔ آگے چلیں، ذہبہ کیا مطلب؟ آگے ہو جائے گا ذہبو، وہ سب مذکر گئے۔ آگے ہو جائے گا ذہبت، وہ ایک مؤنث گئی۔ آگے ہو جائے گا ذہبتا، وہ 2 مؤنث گئی۔ چھٹا ہو جائے گا ذہبنا، ذہبنا، سب مؤنث گئی۔ اب ذہب ذہب کرتے جانا ہے آپ نے، ذہب تا، ذہب تما، ذہب تم،
ذهب اب ایک مرتبہ پورے جی بسم اللہ جی ذهب ٹھیک ہو گیا جی. عرب جو ہے وہ داخل ہونا ایک ہوتا ہے داخل کرنا, ایک ہوتا ہے داخل ہونا, دونوں میں فرق ہے. داخل ہونا کے لیے عرب دال خا لام یوز کرتا ہے. ہاں جی حرکتیں فکس کون سی ہیں؟ زبر زبر. درمیان والی پوچھنی ہے ہم نے پوچھنی ہے. تو جب پوچھا تو پتہ چلا زبر ہی بولتا ہے. دخلا جی گردان کریں. عرب بیٹھنے کے لیے یہ لیٹرز جو ہے میں بتا رہا ہوں, یہ میں نے دوبارہ نہیں بتانے. میں جب جملے بنواؤں گا تو آپ نے بتانے ہیں کہ بیٹھنے کے لیے کیا ہوتا ہے. صحیح ہے, وہ دوبارہ نہیں بتاؤں گا میں. بیٹھنے کے لیے عرب جو ہے جیم لام سین یوز کرتا ہے جی. ٹھیک ہے. ہاں جی فکس حرکتیں اور درمیان والے حرف کی حرکت زبر. آپ نے پہلے سے حرکتیں نہیں بولنی, ٹھیک ہے. پہلے بندے کو جج کیا کریں, دیکھا کریں, پھر اس کی حرکتیں نوٹ کیا کریں. صحیح جی. جلسہ عرب مدد کرنے کے لیے نون صاد را استعمال کرتا ہے جی. جو فکس حرکتیں ہیں وہ یہ ہیں, اور درمیان والی حرکت زبر ہی بولتا ہے جی. نصرہ جی. عرب کھولنے کے لیے روٹ لیٹر یوز کرتا ہے جی. فاتحہ درمیان والے حرف پہ زبر ہی بولتا ہے. تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا درمیان میں عرب زبر بہت بولتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. فتح فتحا فتحو فتحت. عرب عبادت کرنے کے لیے عین با دال بولتا ہے. فکس حرکتیں یہ ہیں, درمیان میں زبر ہی بولتا ہے. عبادہ جی. عرب ذکر کرنے کے لیے زال کاف را بولتا ہے. فکس حرکتیں زبر زبر, درمیان والے میں زبر ہی بولتا ہے جی. ذکرہ جی. عرب شکر کرنے کے لیے شین کاف را بولتا ہے. فکسڈ حرکتیں یہ ہیں, درمیان میں زبر ہی بولتا ہے. شکرا جی. شکرا شکرا شکرو. عرب سجدہ کرنے کے لیے سین جیم دال بولتا ہے. زبر زبر, درمیان میں زبر ہی بولتا ہے جی. سجدہ جی.
عرب ظلم کرنے کے لیے ظلم ہی بولتا ہے. فکس حرکتیں زبر، درمیان والا حرف بھی زبر. ظلمہ جی، ٹھیک ہو گیا جی، کلیئر ہو گیا. اب نکالتے ہیں جی باہر. باہر نکلنے کے لیے عرب خارا جیم بولتا ہے جی، ٹھیک ہے. فکس حرکتیں زبر، درمیان والا حرف زبر. جی خرجا، جی خرجا، خرجا، اوکے جی. لے جی اب لگ رہی ہے لائن. اس کا مطلب ہے کہ درمیان والے حرف کی زبر حرکت بہت ہوگی، ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ بریک کے بعد ہم درمیان والے حرف کی حرکت تبدیل کریں گے اور گردانے مزید کریں گے. رزلٹ نکلا کہ یہ جو 14 خانے ہیں، یہ 14 خانے آپ کے ہر خانہ ایک جملہ فعلیہ ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. جملہ فعلیہ بن گیا، جملہ فعلیہ بن گیا. اب جملہ فعلیہ کے پارٹس کیا ہیں ان پہ انشاءاللہ تعالی بعد میں بات کریں گے. تو ایک دفعہ گردان ذرا پورے فعلا کی کر لیں جی. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.